حضور یہ جو حج کے ارکان ہیں جی یہ اسلام سے پہلے بھی یہی تھے یا تبدیل ہو گئے بعد؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تو ضرور ہیں، کیونکہ انہیں یادوں کو زندہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ ارکان تھے جن کا ہمیں علم نہیں، کیونکہ خانہ کعبہ ہمیشہ سے ہی حج کا مرکز بنایا گیا ہے. اول بیت وضع للناس میں اس مرکز کے گرد انسانوں کے اجتماع کا فلسفہ بیان ہوا ہے. تو یہ قدیم سے حج کے لیے استعمال ہونے والی جگہ ہے. یہاں تک کہ حضرت ابن عربی نے ایک کشف میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ حج کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ جو ان سے پوچھتے ہیں اس کی تفصیل مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا مضمون یہ ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے جو آدم کی تخلیق، ہمارے آدم کی تخلیق سے بہت پہلے کے تھے. تو جب یہ پوچھتے ہیں تم آدم کی اولاد ہو، تو یہ اس قسم کا کوئی سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم کس آدم کی بات کر رہے ہو. اور پھر وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، بڑا اچھا شعر ہے وہ، کہ ہم ہمیشہ سے ہم اس مقام کی زیارت کرتے چلے آئے ہیں اور اس کے گرد طواف کرتے رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ حج کو جو قرآن کریم نے بیت العتیق قرار دیا ہے، یہ لفظ عتیق اس کو بہت دور تک واضح میں کہیں پہنچا دیتا ہے. جب بھی پہلی دفعہ انسان کو عبادت کا شعور ملا ہے، وہ کسی بھی آدم کی اولاد تھی، وہ اس وقت سے خانہ کعبہ جو ہے وہ مرکز بنایا گیا ہے. اور پہلی میں سمجھتا ہوں جو پتھر کے زمانے سے، غاروں کے زمانے سے نکل کر جو تہذیب کے زمانے میں انسان داخل ہوا ہے، جہاں مکان بننے شروع ہوئے ہیں، وہ تاریخ جہاں تک ہمیں پیچھے لے جاتی ہے وہاں خانہ کعبہ اس سے پہلے ملے گا. کیونکہ لن ناس کے لفظ میں یہ بھی ثابت ہوا کہ انسانوں نے کبھی بھی اس سے پہلے کوئی گھر نہیں بنایا تھا. انسانوں کے فائدے کے لیے جنہیں گھر کا مضمون سکھایا گیا ہے، تہذیب دی گئی ہے، وہ یہی گھر تھا جس نے شہری سکونت کا پہلا سکونت، شہر میں سکونت اختیار کرنے یا تمدن کا پہلا سبق دیا ہے.